نصیحت کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک دن الگ سے خاص فرما دیا تاکہ عورتوں کو بھی دین کی باتیں سکھائی جا سکیں. تو یہ سیکھنا اور سکھلانا، دین کی باتوں کو پہنچانا، اللہ کے کلام کو پہنچانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا شیوا رہا ہے. ان کی زندگی کی پہچان میں یہ شناخت رہی ہے اور یہی دعوت کا کام ہے، اس کا مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا جائے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پہنچا دیجئے. تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے چل چل کر کے دنیا کے کونے کونے میں، ہمارے اور آپ کے اس ملک کے کونے کونے میں، بھارت کے حصے میں جا جا کر کے لوگوں کو توحید کا پیغام اور سنت کا پیغام سنایا ہے. ہماری اور آپ کی جماعت آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جب 1906 میں بنی، آزادی کا مسئلہ چل رہا تھا اور آزادی کا معاملہ بھی چل رہا تھا، انگریزوں کا ظلم اور ستم بھی پھیلا ہوا تھا. مولانا ثناء اللہ منصری رحمہ اللہ کو پہلا ناظم بنایا گیا. مولانا ثناء اللہ منصری پورے ہندوستان کے اندر گھومے، پورے ہندوستان کا انہوں نے چکر لگایا، توحید کا پیغام اور سنت کا پیغام ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچایا. اور اتنی محنت کی کہ اس آزادی کی لڑائی کے پس منظر میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کبھی اپنے مسلک کی آواز کو، کبھی توحید کی آواز کو، اللہ رب العالمین کی آواز کو پیچھے نہیں چھوڑا. ہمیشہ جہاں بھی رہے یہ آواز جگاتے رہے. تو یہ جاگنا اور جگانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دین سے جڑنا یہ ہم سب کا قومی اور ملی فریضہ ہے. اللہ کی باتوں کو سننا، اس کے کلام سے اپنے سینوں کو منور اور مجلہ کرنا اور کچھ سیکھ کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بنانے کا ارادہ کرنا، پختہ عزم لے کر کے اٹھنا، یہی مرد مومن کا اور ایک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے انسان کی سچی پہچان اور علامت. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے معزز علماء کرام کا، مہمانان کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ یہاں کئی دنوں سے موجود تھے. الحمدللہ ان کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، جگہ جگہ پروگرام چل رہا تھا. بیچ میں دلی میں ان کے ایک عزیز کا یا جماعت کے ایک معزز شخصیت جس ادارے میں وہ پڑھاتے ہیں، ان کے ناظم صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ چلے گئے. اور پھر الحمدللہ وہ واپس آئے ہیں، کل واپس آئے ہیں. دلی میں رہتے ہیں، رکشہ بریلی میں تعلیمی ادارے کی نگرانی کرتے ہیں اور قلم کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے جماعت کی آواز کو بلند کرتے ہیں. کتنی محنت کا کام ہے سفر کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان حاضر ہونا. ابھی عصر کے بعد سے وہ ساکی ناکہ سے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں پہنچے. اتنا ٹریفک جام ہے. آپ سوچئے کہ کتنی کلفتیں اور کتنی پریشانیاں اٹھا کر کے یہ ہمارے علماء دین کی باتوں کو اور دین کا پیغام سنانے کے لیے آتے ہیں. اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے علماء کی محنتوں اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے علم کے اندر اللہ رب العالمین اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم تمام لوگوں کو علماء سے جڑنے، ان سے دین کی باتوں کو سیکھنے اور توحید اور سنت کا پیغام جاننے اور سیکھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دوبارہ تمام معزز مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج کی اس مجلس کو کامیاب بنائے، ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی بھلائی عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے اللہ رب العالمین کے دین کو بے شمار آثار سہ کر ہم تک من و عن پہنچایا. علماء کرام کی جماعت، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں میں اپنے سامعین کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا، بالخصوص ان لوگوں کو جو ابھی نوجوان ہیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اور ان لوگوں کو جو ابھی ابھی تجارت میں آئے ہیں اور تجارت میں داخل ہوئے ہیں اور تجارت کرنا چاہتے ہیں، تاجر ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جو میں جانتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی تاجر ہوں. میں نے ناسک شہر میں اپنے ایک ساتھی کو دیکھا کہ جب MIDC میں گئے تو ان سے کسی غیر مسلم سے سودا کرنے لگے مال کا، تو اس نے کہا یار مہاراشٹر میں رہتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تو تم کو جے شری رام کہنا چاہیے. میں صرف اس نعرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر اس نعرے کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے، اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی بھی طریقے سے کسی کو شریک کر دے. کیا ایسے نعروں کا لگایا جانا جائز ہے؟ ابھی دیکھیے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ ہمارے جو ساتھی ہیں، کاروباری ہیں، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، پڑوسی ہیں، اس مہینے کی 6 تاریخ کو ایک بڑی تعداد ایک مسجد کی طرف عبادت کی، بلکہ مسجد اسے مزار کہہ دیجئے، مزار کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کر کے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. واٹس ایپ پر ایک میسج آیا کہ ان 4 حضرات کے نام سے آپ نیاز کر دو تو یہ لوگ اپنی طرف سے آپ کے کاروبار میں برکت پیدا کر دیں گے اور آپ کے مال کو بڑھا دیں گے. نعوذ باللہ. تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا درست ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ عرش عظیم کے رب نے کہا کہ اگر تم میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر لو گے تو میں تمہارے تمام اعمال برباد کر دوں گا. آپ قرآن پڑھیں، دیکھیے اللہ رب العالمین نے جلیل القدر انبیاء کا بیان کیا. بیان کرنے کے بعد کہا اگر تم میں سے کوئی بھی شرک کر لے تو تمہارے سارے اعمال رائگاں اور برباد ہو جائیں گے. یہاں تک کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لئن اشرکتا، اگر آپ بھی شرک کر دو، آپ نبی ہو، آپ رسول ہو، اگر آپ بھی شرک کے مرتکب پائے جاؤ گے تو آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کچھ کام نہیں آئے گی. اب بتاؤ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پوری زندگی پڑھیں. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، روزے رکھیں، ایسے روزے رکھیں کہ اس میں کچھ خلل نہ آئے.
زکات سال گزر جائے اس کے بعد دیں، زکات نہ دیں بلکہ اپنی زندگی کا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، ہر سال آپ حج کرنے کے لیے جائیں۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک کر لیا تو اللہ رب العالمین آپ کے تمام اعمال کو ہوا منصورہ بنا کر اڑا دے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی۔ ہاں ایک شخص اگر تھوڑا سا لاپرواہ ہے، اس کی عبادات میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ خامیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مشرک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، تو یہ بات سمجھ لو، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مارا گیا؟ مکہ کے اندر کیوں گالیاں دی گئی؟ پورا مکہ جسے امین و صدیق کہتا تھا، یہ کہتا تھا کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ لوگوں کی مالوں کی حفاظت کرنے والے، یہ امین ہیں، کبھی ان کے بارے میں کسی نے برا نہیں کہا، لیکن صرف انہوں نے اتنا کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا اس روئے زمین پر کسی کو کوئی تصرف حاصل نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ کی گلیوں سے لوگ برا بھلا کہنے لگے، آوازیں آنے لگی، یہاں تک یہ ہوا کہ مکہ کی عورتیں بیابانوں میں جاتی، کانٹوں کو چنتی اور لا کر میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھا دیتی۔ ایک بار مکہ کے لوگوں نے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلاء کلمت اللہ کے جرم میں اتنا مارا کہ اب کے زخموں سے خون رسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، ان کی بیوی، اللہ رب العالمین جب کسی کو بیوی عطا کرے جوانوں، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے پروردگار عالم جب بھی بیوی عطا کرنا تو اے اللہ اماں خدیجہ کی ہنر والی عطا کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری بیویوں میں وہ ہنر پیدا کر دے جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ آپ کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتی، اپنے دوپٹہ مبارکہ کو پھاڑتی اور گرم پانی میں بھگو کر زخموں کو صاف کرتی، اور کیا کہتی جانتے ہو؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب آپ جاؤ، پھر سے جاؤ مکہ کی گلیوں میں، اور اللہ نے جو فریضہ آپ کو دیا ہے آپ اس کو ادا کرو۔ رہی آپ کے گھر کی ذمہ داری، آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے ساتھ بازو لگا کر کھڑی رہے گی، آپ کے بچوں کی ایسی تربیت کرے گی کہ قیامت تک کوئی مثال نہیں قائم کر پائے گا۔ اور مجھ کو بتلاؤ کہ میرے محبوب کے بچوں کی طرح کیا کسی کے بچوں کی تربیت ہوئی؟ پوری دنیا قاصر ہے ایک اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کرنے سے۔ اماں خدیجہ نے ایسے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ بیوی ایسی ہو کہ جب شوہر پریشانی میں ہو تو اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اس کا دستے بازو بن جائے۔ یہ ضرورت ہے اس وقت کی بچیوں کو سمجھانے کی کہ وہ اپنے شوہروں کا حوصلہ بنے، ان کی حوصلہ سکنی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے، پھر گالیاں پڑتی، پھر مار کھاتے۔ مکہ کے لوگ تھک گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سب جمع ہوئے جتنے روسائے مکہ تھے، انہوں نے کہا کہ چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہے اے محمد اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مکہ کی سرداری دے دیں، تمام روسا تمہارے پاس کھڑے موجود ہیں، آج سے تم ہمارے سردار ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم مکہ کا تمام مال تمہارے قدموں میں رکھ دیں، ہم مکہ کا سردار بھی تمہیں ماننے کو تیار ہیں اور مکہ کا تمام مال بھی تم کو دینے کو تیار ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ مکہ کے کسی اعلیٰ خاندان میں آپ کا نکاح کر دیا جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ صرف اشارہ کر دو۔ جانتے ہو کائنات کے امام نے کیا کہا؟ کہا مکہ کے لوگوں تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، پھر بھی میں اپنے اس مشن سے باز آنے والا نہیں۔ آج ہمارے جوانوں کو یہ لالچ دی جاتی کہ تمہیں مال دیا جائے گا، تم اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکار لو،
اے مسلمانوں سنو، اور تو تم غور سے سننا، کیونکہ تمہیں جب ضرورت پڑتی ہے تم ٹکے ٹکے کی چیزوں کے لیے تعویذیں لے آتے ہو۔ شوہر اچھے سے بات نہیں کرتا ہے، اپنی ماں کی طرف چلا گیا ہے، تعویذ بنا کر لے آئے، ماں کو لگا بیٹا بیوی کی زیادہ سننے لگا، ماں تعویذ بنوا کے لے آئی، پانی میں گھول کے نعوذ باللہ کیا گندگی ہے اللہ جانتا ہے، اس کو اپنے بچوں کو پلا دیا۔ مکہ میں ابھی نہ تو رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ کوئی اور چیز فرض ہوا تھا۔ میرے محبوب نے جتنا دین عورتوں کو سکھلایا تھا صرف وہی دین ان کے پاس تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل مالک حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے شمار ظلم کیا، کہا ہے سمیہ تو صرف یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ ان لات و عزا کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ یہ بارش برسا سکتے ہیں، یہ اولاد دے سکتے ہیں، یہ رزق بڑھا سکتے ہیں، تو صرف یہ مان لے۔ کہا ہے ابو جہل اگر یہ مان لیا تو پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اور ایک بات تم کو بتا دوں، مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ بھی کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو خدا نہیں مانتے۔ جب کائنات کا امام فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوا، مکہ فتح ہو گیا، تو اکرمہ بن ابی جہل مکہ چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو نہیں مانتے۔ سمندر میں ایک کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں گئے تاکہ سمندر پار کر کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنے معبودوں کی عبادت کریں۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو سمندری طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، قریب تھا کہ ڈوب جاتی۔ جو کشتی میں سوار تھے ان لوگوں نے کہا کہ اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، اے اللہ تو ہم کو بچا لے، اگر ہم اس سے بچ گئے تو یہ کام کریں گے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا تم اپنے معبودوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اس معبود کو کیوں پکارتے ہو جس کو محمد رسول اللہ پکارتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہے اکرمہ بن ابی جہل تم نہیں جانتا کہ جن معبودوں کو ہم پکارتے ہیں وہ صرف ہمیں اللہ سے قریب کر سکتے ہیں، وہ رب نہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل نے کہا اے پروردگار عالم، اگر تو رب ہے میری کشتی کو ساحل پر لگا دے، میں ساحل پر جاتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کراؤں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کشتی کو ساحل پر لگا دیا۔ تو مسلمانوں یہ عقیدہ کافروں کا بھی تھا،